اللہ اللہ اللہ۔ حضور کہتے ہیں پورا خاندان شہید ہو گیا، سوال یہ ہوتا ہے حضور کہتے ہیں، بتایا جاتا ہے حضور خیریت سے ہیں، کہا جاتا ہے کہ دکھاؤ زیارت کرواؤ، جب زیارت کرتے ہیں تو زبان پہ الفاظ ہوتے ہیں کل مصیبت بعدک جلل، آقا آپ کی غلامی میں اس مقام تک پہنچ گئے ہیں کہ بیٹے کا بھی غم نہیں، باپ کا بھی غم نہیں، شوہر کا بھی غم نہیں، اولاد کا بھی غم نہیں، آقا آپ کو دیکھا سارے غم غلط ہو گئے۔ یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ غلام تھے جو لعاب دہن زمین پر نہیں گرنے دیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے۔ میرے آقا جب تشریف فرما ہوئے اور دودھ کا پیالہ آیا تو پہلے ان غلاموں کو پلایا، جب سب غلاموں نے پی لیا تو آخر میں میرے آقا نے پیا۔ اگر میں کہیں منتظم بن گیا ہوں، بڑا بن گیا ہوں، تو مجھے دیکھنا ہے کہ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رئیس تھے، سربراہ تھے، بڑے تھے، آپ کا طرز عمل کیا تھا۔ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہوا، ان کفار کے ساتھ کتنی جنگیں ہو چکی تھیں، ان جنگوں کے بعد جب میرے آقا بطور فاتح تشریف لائے تو بطور فاتح میرے آقا کا طرز عمل کیا تھا۔ جب نوجوان صحابہ کرام بکھرے ہوئے تھے اور یہ الفاظ زبان پر تھے کہ آج تلواروں کی چھنکار کا دن ہے، آج تلواریں اور نیزے چلیں گے، آج نیزوں کی انیوں پر کفار کے سر ہوں گے۔ جب فاتح کی حیثیت سے آقا تشریف لے گئے تو پھر وہاں سر نہیں کاٹے گئے، نیزے کی انیوں پہ سر نہیں اچھالے گئے۔ فرمایا آج تلواروں کی چھنکار کا دن نہیں، نیزوں کے چلانے کا دن نہیں، بلکہ آج رحمت کا دن ہے، شفقت کا دن ہے۔ اگر میں کہیں فاتح کے طور پر کھڑا ہوں تو مجھے دیکھنا ہے کہ بطور فاتح میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا۔ حضرات محترم، میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ میرے آقا نے محنت فرمائی، دور جاہلیت کو علم سے بدلا، علم کے چرچے ہوئے، صحابہ کرام کی مجلسیں لگیں۔ جب اس مجلس میں آقا تشریف لائے، مختلف حلقے موجود ہیں، آپ ہر حلقے میں بیٹھتے گئے، آخر میں تعلیم کا حلقہ آیا، آپ وہاں تشریف فرما ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ حلقہ ان سے بہتر ہے، اور فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا۔ جب تعلیم آئے گی تو پھر تعلیم سے شعور آئے گا، جب شعور آئے گا تو معاشرتی خرابیوں کا خاتمہ۔ آج کے دور میں جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ یہ ہے کہ میرا اور آپ کا تعلق علم سے کاٹ دیا جائے۔ وہ ہماری علمی میراث جو ایک دور تھا کہ بغداد میں اونٹوں کی قطاریں علمی ورثہ لے کر آ رہی تھی، وہ ایک دور تھا جب بر صغیر علم کا مرکز تھا۔ ہمارا علم کے ساتھ تعلق کاٹنے کے لیے ہمارا وہ سارے کا سارا علمی خزانہ اٹھا کر لندن منتقل کر دیا گیا، جس کو دیکھ کر اقبال نے کہا تھا وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں جا کے یورپ میں تو جی ہوتا ہے سپارہ۔ ہمارا علم وہاں لے گئے، ہمیں کلرکی پہ لگا دیا کہ تم نے کلرک بننا ہے۔ اب تم میں کوئی ابن حیان پیدا نہ ہو، ابن رشد پیدا نہ ہو، ساری ایجادات ہماری ہیں۔ توجہ، بالکل آخری بات عرض کر رہا ہوں، ساری ایجادات ہماری ہیں، اور میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ 300 سال پہلے دنیا میں امریکہ نام کی ریاست یا اسٹیٹ موجود نہیں تھی، یہ جنگلوں کے باسی تھے، ان کو ناک صاف کرنی نہیں آتی تھی، حیوانوں کی کھالیں پہنتے تھے، جنگلوں میں رہتے تھے، تب ہم مہذب تھے، تب ہم تعلیم یافتہ تھے، تب ہم باشعور تھے۔ بغداد میں صدیوں حکومتیں ہم نے کی تھی، غرناطہ کو آباد ہم نے کیا تھا، بر صغیر کو آباد ہم نے کیا تھا، دنیا کے عجوبے ہم نے بنائے تھے۔ ہمارا تعلق علم سے کاٹ کے ہمیں بتا دیا گیا کہ تم نے کلرک بننا ہے، تمہارا کوئی اور کام نہیں۔ ہمیں غلامانہ نظام تعلیم دیا گیا،
جس نظام تعلیم کے بارے میں امام انقلاب حضرت سندھی نے فرمایا تھا کہ لاڈ نکالے کا دیا ہوا یہ نظام تعلیم شاہ ولی اللہ پیدا نہیں کرے گا، ابن رشد پیدا نہیں کرے گا، البیرونی پیدا نہیں کرے گا، یہ غلامانہ ذہنیت کے کلرک پیدا کرے گا۔ لہذا آئیں ہم لوٹیں اپنے علمی میراث کی طرف۔ اور دوسرا چیلنج یہ ہے کہ میرا اور آپ کا تعلق ان شخصیات کے ساتھ ختم کر دیا جائے جو اسلام کی اساس اور بنیاد ہے، اور وہ صحابہ کرام ہیں۔ تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، کوئی کہتا ہے فلاں ہماری ریڈ لائن ہے، کوئی کہتا ہے فلاں ہماری ریڈ لائن ہے، ہم سر اٹھا کے کہتے ہیں کہ صحابہ ہماری ریڈ لائن ہے، صحابہ اسلام کی بنیاد اور اساس ہے، صحابہ اسلام کے پہلے چوکیدار ہیں، صحابہ کی شخصیت کو اگر نکال دیا